الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی محبوب اور عزیز طلباء کرام، آج ظہر کے بعد عصر تک میرا پروگرام تھا چکری انٹرچینج کے قریب چک بیلی خان میں. پروگرام کر کے گزر رہے تھے، اسلام آباد ٹول پلازے کے قریب پہنچا. دل میں خیال آیا کہ نماز مغرب کا وقت بھی ہے، تو ہم نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، تو بجائے کہیں اور پڑھنے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آج جس عظیم ادارے میں
جو استاد العلماء مناظر اسلام حضرت العلامہ مولانا خضر حیات بکروی صاحب کا یہ گلشن دیکھتے ہوئے جائیں اور ان کے گلشن کے یہ چمکتے دمکتے مہکتے ہوئے پھول بھی دیکھ لوں، اس غرض سے نماز کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے پکڑ کے بیان کے لیے بٹھا دیا۔ تو اب آپ کے سامنے دو چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ طلباء کرام، آپ مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے، مختلف زبانیں بولنے والے دور دراز کے علاقے چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ آپ کا مقصد، آپ کا مقصود کیا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا علم نصیب ہو جائے، اور علم قرآن اور سنت حاصل کرنے کے بعد ہم معاشرے میں جا کر کتاب و سنت کی خدمت کریں۔ یقیناً اسی جذبے سے آپ آئے ہوں گے اور ہونا بھی یہی جذبہ چاہیے۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کے خزانے، دنیا کی دولتیں، اس کے لوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، چوری ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، چھین جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی چھین لے گا۔ لیکن علم یہ ایسی دولت ہے کہ اسے کوئی چھین سکتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ البقرہ کی اس آیت کے تحت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ کون سا قول؟ العلم افضل من المال بسبعة اوجه، العلم افضل من المال بسبعة اوجه، علم جو ہے یہ مال سے افضل ہے، علم مال دولت سے بہت بہتر ہے۔ 7 وجوہات کی بنیاد پر ان میں سے چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی وجہ اس لیے علم بہتر ہے کہ العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ، علم جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے۔ کس کی میراث ہے؟ یہ نبیوں کی میراث ہے۔ والمال میراث الفراعنہ، اور دنیا کا یہ مال یہ فرعونیوں کی میراث ہے۔ یعنی جب انبیاء دنیا سے گئے تو کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور فرعون اور اس کے حوائی اگر دنیا سے گئے ہیں تو وہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ مال، کوٹھیاں، بنگلے، بادشاہ، تخت و تاج ان سے رہ گیا ہے۔ تو العلم افضل من المال، علم مال سے افضل ہے۔ اس لیے یہ مال فرعونیوں کی میراث اور علم کس کی میراث؟ یہ نبیوں کی میراث، انبیاء کی میراث ہے۔ دوسری وجہ المال یحتاج الی الحافظ، مال زیادہ ہو تو پھر چوکیدار کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا ہے کہ سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال زیادہ ہو تو اس کو خطرے ہو جائیں، چوری ہو جائے گا، ڈاکہ لگ جائے گا۔ لیکن علم کے اندر یہ کمال ہے، والعلم یحفظ صاحبہ، علم کو چوکیدار کی ضرورت نہیں، علم آپ کا خود چوکیدار ہے۔
علم آپ کی حفاظت کرے گا. کیا کرے گا؟ آپ کی حفاظت کرے گا. اور علم اس لیے بھی افضل ہے مال سے کہ المال ينقص بالنفقۃ، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مالدار کنجوس ہوتے ہیں. ڈر لگتا ہے کہ خرچ کریں تو کم ہو جائے گا، لیکن علم جو ہے لا ينقص بالنفقۃ بل یزید. علم جتنا خرچ کرو گے کم نہیں ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے علماء کنجوس نہیں، کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں. ایسے ہے کہ جو برا بھلا کہتے ہیں ہم کو پھر انہیں بھی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ مال بے وفا ہوتا ہے. ایسے ہے کہ مال بے وفا ہوتا ہے. اگر زیادہ وفا کرے تو موت تک وفا کرتا ہے. موت تک جو ہی روح نکلی مال اس کا نہیں رہا. وارثوں کے پاس کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں، زیورات بھی اتار دیے جاتے ہیں. اور کسی سے تو اتنی بے وفائی کرتا ہے جیتے جاگتے اس سے لوگ چھین لیتے ہیں، مال جا رہا ہوتا ہے کہ لیکن علم یہ وہ دولت ہے جو چوری نہیں ہو سکتا. یہ بے وفا نے العلم يدخل مع صاحبه قبره، قبر تک آپ سے ہر چیز واپس ہو جاتی ہے، لیکن علم جو ہے یہ واپس نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ قبر برزخ محشر جنت تک جائے گا. ایسے ہے کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو دنیا دار آتا ہے تو کہتے ہیں سابقہ وزیر، کیا سابقہ صدر، یہ سارے سابقے ہوتے ہیں، لیکن عالم سابقہ نہیں. شیخ القرآن آج بھی شیخ القرآن ہے. یہ وہ دولت ہے جس میں بے وفائی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ علم کا کمال کیا ہے. العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. علم بندے کو پر صراط پر بجلی کی طرح پار گزارتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے پار میں جانے کی. والمال يمنعه، مال اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ. حساب و کتاب دینا پڑے گا. لیکن عزیز طلباء، علم ہو جو کتاب و سنت کا علم حاصل کی، خدمت کی امت اس جذبے سے کہ ہم نے توحید و سنت کا ایک انقلاب برپا کرنا ہے دنیا میں، کام کرنا. اور میں جو کہ آپ طلباء کرام ہیں تو میں اکثر جب طلباء کرام کے پاس جاتا ہوں تو گپ شپ میں گفتگو ہوتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ طلباء ہیں یا طلباء ہیں؟ صرف آپ کو پڑھتے ہیں نا. میں پوچھتا ہوں آپ طلباء ہیں کہ طلباء ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ طلباء یہ جمع ہے طالبون، جیسے حفظہ جمع حافظون، اور حافظون طالبون اس میں فائل ہے، اور اس میں فائل میں تجدد ہوتا ہے، حدوث ہوتا ہے. اور طلباء شرفاء یہ جمع ہے طلیبن کی، شریفن کی. شرفاء جمع شریفن کی، اور طلیبن صرف سے مشبہ ہے. کیا ہے؟ تو صرف سے مشبہ میں دوام استمرار ہوتا ہے. تو طلبہ کبھی پڑھا کبھی سوئے، کبھی پڑھا کبھی بازار گھومے، کبھی پڑھا کبھی آئیں بائیں کر گیا. اور طلباء جو ہوتے ہیں جو ہمہ وقت پڑھتے رہتے ہیں، جن کا مقصد اصلی ہی جو ہے پڑھنا ہوتا ہے.
تو ہمیں طلباء بننا ہے اور علم نافع حاصل کرنے کے لیے میرا دوست شرط ہے گناہوں سے بچنا. کس سے؟ گناہوں سے بچنا. بندہ صغیرہ اور کبائر گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر آ کر صبح قرآن کے سامنے بیٹھے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزانہ ہو کے سیکھے بھلا کیسے اس کو علم حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ علم وہ نور ہے اور پاکیزہ چیز ہے. اللہ اسے گندے برتن میں نہیں ڈالتے. دل اس کا برتن ہے, دل پاکیزہ ہونا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے شعر میں؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. کیا کمزور ہے؟ استاد بھی بڑے کمال ہے. استاد کیا کہتے ہیں؟ استاد نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی. استاد نے کہا اگر حافظہ کبھی چاہیے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا. کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ علم نور الہی ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي. اور یہ نور الہی اللہ کسی گناہگار کو نہیں دیتا. تو دل کا برتن صاف ہونا چاہیے. طالب علم بھی ہو, متقی بھی ہو, تقویدار بھی ہو, گناہوں سے اجتناب بھی ہو, اس کا دل علم کے لیے حقیقی برتن اور ظرف بن جاتا ہے. آپ بڑے قیمتی لوگ اس لیے کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے. آپ اللہ کے راستے میں ہیں. آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ چلتے بھی ہیں تو فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں. اپنی قدر و قیمت سمجھیے. امام راضی فرماتے ہیں الدنیا بوستان وزینت بخمسۃ اشیاء. دنیا ایک چمن ہے, ایک گلشن ہے, اور یہ گلشن 5 چیزوں سے مزین ہے. ان میں سے ایک چیز علم العلماء. علماء کے علم سے دنیا مزین ہے. یہ باغ دنیا مزین ہے. آپ لوگ زینت ہے دنیا میں. علماء حق یہ دنیا کی زینت ہے. اللہ نے ان کے ذریعے دنیا کو حسین و جمیل بنا رکھا. اور اشعار کچھ نے کہا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں, اور واقعی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے بڑے مضبوط تھے. ایسا علم مسئلہ مشکل سے مشکل آ جاتا آپ حل کر کے رکھتے. بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا علی المرتضی ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے راستے میں, ہاتھی گزر رہا تھا. کیا جانتے ہیں 15 کلو کا ہوتا ہے, بہت بڑی بلا ہے.
ہاتھی گزر رہا ہے تو ایک ساتھی نے کہا اتنے کا ہے، اتنا وزن ہے، دوسرے نے کہا یار اتنا نہیں اتنا ہے۔ اب جگہ پڑے بھائی راستے پہ گزر رہا ہے، اس میں جگہ کی کیا بات ہے کہ کتنے کلو کا ہے کتنے من کا ہے۔ ایک بیچ میں غصے میں آ گیا، اس نے کہا اب ہاتھی کو تولوں گا۔ کیا کروں گا؟ ہاتھی کو تولوں گا، اگر میں نے ہاتھی کو نہ تولا تو بیوی کو 3 طلاق۔ اب طلاقیں تو اس نے ڈال دی، لیکن پریشان ہے کہ ہاتھی کو تولے گا تو کیسے تولے گا؟ یہ آج کا دور نہیں ہے، آج تو کنٹینر تولے جاتے ہیں، پہاڑ تولے جاتے ہیں، 1400 سال پہلے کا دور ہے، ہاتھی کو کیسے تولا جائے؟ بڑا پریشان ہے۔ اتنا بڑا ترازو کہاں سے لایا جائے؟ مسئلہ ورنہ بیوی گئی ہاتھ سے اگر نہیں تولے گا۔ حضرت علی کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ایسی بےہودہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا حضرت ہو گئی ہے، اب آپ حل بتائیں۔ کہنے لگے آئندہ خیال کرنا اور حل بتاتا۔ لے گئے اس کو، کہنے لگے سمندر کے کنارے پہنچ، کشتی روک لی، فرمایا ہاتھی کو کشتی میں سوار کر۔ کس میں؟ طلباء ہے توجہ ہے، ہاتھی کو کشتی میں سوار کرو۔ انہوں نے ہاتھی کو کشتی میں سوار کر دیا۔ کہا حضرت ہم نے تولنے کا کہا، میں کہا تول ہی تو بتا رہا ہوں، وزن ہی تو بتا رہا۔ جب ہاتھی کو کشتی میں سوار کیا، پانی کشتی کے کنارے آیا تو جدھر پر پانی آیا علی و مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہاں نشان لگا۔ اس شخص نے وہی نشان لگا، فرمایا ہاتھی اتار دو۔ ہاتھی اتار دیا، کہنے لگے اب، فرمایا اب چھوٹے چھوٹے پتھر لاؤ، کشتی میں پھینکو۔ کشتی میں ڈالتے ڈالتے جب پانی دوبارہ اس جگہ تک پہنچ گیا، فرمایا چھوٹا سا ترازو لے آؤ، یہ پتھر تولتے جاؤ، جتنا وزن پتھروں کا ہے اتنا وزن ہاتھی کا ہے۔ تو ان کی طرف منصوب اشعار ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو، فإن المال جفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزالو۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا، نہیں اللہ نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ تقسیم ہے، تمہیں علم کی دولت دے دی، جاہلوں کو کیا دے دیا؟ مال دے دیا۔ فرق کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال عن قریب فنا ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم باقی رہے گا، علم بے فنا نہیں آئے گی۔ لازوال دولت ہے، حاصل کیجئے، آج وقت آ رہا ہے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، شب و روز محنت کیجئے، اخلاص کے ساتھ، استاد کی قدر دل میں ہو، کیونکہ بندہ جس سے علم حاصل کرے قرآن و سنت کا تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے استاد کی قدر عزت تعظیم دل میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تواضعوا لمن تعلمون منہ، جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے آگڑا نہ کرو، اس کے سامنے تواضع اختیار کرو۔ استاد کے سامنے آگڑنا نہیں، تواضع بہت بڑی بات ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاستاذ ارعف علی التلمیذ من الاب، کہ استاد یہ طالب العلم کا تلمیذ شاگرد پر باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوا۔ کس سے؟ دلیل وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو
دنیا کی سختیوں پریشانیوں تکلیفوں سے بچاتے ہیں اور استاد شاگرد کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ استاد کی کوشش ہوتی ہے عقیدہ سمجھ جائے، یہ فرق ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ سے آپ پیدا ہوئے ان کا کمال یہ ہے کہ آپ کو اوپر سے نیچے اتارا۔ کیا؟ اوپر سے نیچے اتارا، عالم ارواح سے دنیا میں آئے، سبب بنے ماں باپ، لیکن استاد کا کمال یہ ہے کہ وہ نیچے سے عرش تک اٹھاتا ہے۔ تو میرا دوست عزیز طلباء کرام، آپ اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جمع ہیں، شب و روز محنت کیجیے، سیکھیے، آج وقت ہے، یقین کیجیے یہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ جس کا باپ مولوی ہوگا اس کا بیٹا عالم بنے گا، نہیں، اللہ جسے چاہے نوازے، جو قدر کرے گا۔ اگر عالم کی اولاد میں قدر نہیں کی، اللہ نے وہاں سے علم کو بے درک کر دیا ہے، پلٹ کے بھی دوبارہ نہیں آتا۔ جس خاندان سے علم نکل جائے نا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا وہاں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، کسی نے ٹھیک کہا ہے، العلم بخیل العلم بخیل لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ علم اتنا کنجوس ہے تجھے اپنا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تو اپنا سارا کچھ اسے نہ دے دے۔ علم تجھے اپنا بعض بھی نہیں دے گا جب تک کہ تو اسے اپنا کل نہ دے دے۔ علم کی جب یہ قدر ہو، حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جلیل القدر امام ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ اپنی کتاب قیمت الزمن عند العلماء، کہ وقت کی قیمت علماء کے ہاں، اس میں لکھتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف کیا فرماتے ہیں، مات ابن لی، میرا بیٹا مر گیا۔ کیا؟ حقیقی بیٹا، سچا بیٹا مر گیا۔ فلم احضر جہازہ وجنازتہ ودفنہ وترکتہ علی جیرانی، میں اس کو کفن دفن یہاں تک کہ اس کے جنازے کے لیے بھی حاضر نہیں ہوا۔ حقیقی بیٹا بہت ہوا، نہیں حاضر ہوا میں اس کے جنازے میں۔ کیوں؟ کو کاروبار تھا؟ نہیں، دور نہیں، وجہ مخافت ان یفوتنی شیء من ابی حنیفہ، اس ڈر سے کہ میں بیٹے کے کفن دفن اور جنازے میں مصروف ہو جاؤں گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علمی درس مجھ سے قضا ہو جائے گا۔ کیا قدر تھی ان لوگوں کے پاس۔ میرے طلباء دوستو، عزیز بچوں، آپ گھروں سے قرآن و سنت سیکھنے آئے ہیں، میری دعا ہے اللہ آپ کی جھولیوں میں رحمت عطا فرمائے، اللہ آپ کے سینوں کو اور دلوں کو قرآن و سنت کے اس نورانی علم کے لیے وعاء، برتن اور ظرف بنا دے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، دعا گو مولا اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔